دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذكر جيران بذي سلامي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث پڑھ پڑھیں. باب سے سٹارٹ کریں. وہ شجرہ آپ نے فرمایا. جی پڑھی شجرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد بن عبد الله عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن رؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان من ولد اسماعيل رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ ہماری بخاری شریف کی پہلی حدیث سند کے ساتھ شروع ہوئی ہے تو اب حق بنتا ہے کہ ہم اپنی سند امام بخاری تک پہنچائیں تاکہ ہمارے پوری جو بخاری شریف ہے وہ ہماری مکمل سند کے ساتھ چلے اور وہ فیض جو ہے وہ مکمل مل سکے. وہ جو آتا ہے نا، بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس کو کوئی مشکل بنے تو وہ بخاری شریف کو مکمل پڑھے، وہ سند کے ساتھ ہے تاکہ وہ فیض میسر آ سکے. میں نے بخاری شریف کو قبلہ استاذ گرامی حافظ الملت والدین حافظ محمد عبد الستار سعیدی حافظ اللہ تعالیٰ سے پڑھا. قبلہ استاذ گرامی نے اس کے جو ان کو اجازت ملی ہے اور ان کو پڑھا ہے باقاعدہ، انہوں نے مولانا مہر الدین جماعتی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مختصر المعانی کی شرح لکھی تھی تسہیل المبانی، انہوں نے مولانا مہر محمد اچھروی رحمۃ اللہ علیہ سے، استاذ الکل، ان سے اجازت ہے ان کو. وہ سند عالی کے ساتھ، ایک سند عالی ہے جس میں واسطے کم ہو اور ایک سافل ہے جس میں واسطے زیادہ آ جائے. مولانا مہر محمد اچھروی رحمۃ اللہ علیہ ان کو اجازت تھی سلطان العلماء سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ جو اس کتاب کے موچی ہیں محدث احمد علی سہارنپوری، انہوں نے ان کو اجازت ان سے تھی، محدث احمد علی سہارنپوری سے. محدث احمد علی سہارنپوری ان کو اجازت تھی مولانا محمد اسحاق دہلوی، مولانا محمد، ان کو محدث الآفاق بھی کہا جاتا ہے. جتنے بھی اس وقت سندیں ہیں پاک و ہند میں، ان کا مرکزی شخصیت یہ محدث محمد اسحاق دہلوی ہے. ان کو اجازت تھی سراج الہند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو اجازت تھی اپنے والد گرامی امام المحدثین فی الہند احمد، جن کا نام احمد ہے اور مشہور تھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نام سے، جن کو مخفف کر کے شیخ ابو طاہر مدنی بھی کہتے ہیں. ان کو اجازت تھی شیخ ابو العرفان ابراہیم بن
حسن الکردی القورانی شافعی سے، ان کو اجازت تھی شیخ احمد بن محمد بن یونس الکشاشی المالکی المدنی سے، ان کو اجازت تھی شیخ احمد بن علی بن قدوس شناوی مصری سے، جن کو مدنی بھی کہتے ہیں، ان کو اجازت تھی شیخ شمس الدین محمد بن احمد الرملی شافعی مصری سے، اور ان کو اجازت تھی شیخ الاسلام ابو یحییٰ زکریا بن محمد بن احمد انصاری شافعی، بہت بڑے بزرگ ہوئے، ان کو اجازت تھی شیخ شہاب الدین احمد بن علی، جن کا مشہور نام یہی ہے ابن حجر عسقلانی، نام ان کا یہی ہے کہ شیخ شہاب الدین احمد بن علی، یہ نام ہے صاحب فتح الباری کا۔ ان کو اجازت تھی شیخ زین الدین ابراہیم بن احمد بن عبد الواحد تنوخی البالی ثم شافی، یہ شافی۔ ان کو اجازت تھی شیخ ابو العباس احمد بن ابو طالب محدث حجاز سے، ان کو اجازت تھی شیخ سراج الدین حسین بن مبارک محدث زبیدی حنفی ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ شافی حنفی سے، حنفی شافی سے، تو یہ جو فرقہ واریت والی بات ہے یہ ان میں نہیں ہے، یہ سارے اہل سنت ہیں، اور جو فروعی مسائل میں اختلاف ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر کسی امام کا گلے میں پٹا ہو، تقلید کرنے والا ہو۔ اور شیخ سراج الدین حسین بن مبارک محدث زبیدی جو ہیں حنفی، ان کو اجازت تھی شیخ ابو الوقت عبد الاول بن عیسیٰ المحدث ہروی، ان کو اجازت تھی شیخ ابو الحسن عبد الرحمن بن مظفر محدث داودی، اور ان کو اجازت تھی شیخ ابو محمد عبداللہ بن احمد محدث سرخسی، یہ متوفہ 381 ہجری۔ ان کو اجازت تھی شیخ ابو محمد عبداللہ محمد بن یوسف فربری شافعی، یہ بخاری کا جو نسخہ ہے یہ انہی سے چلتا ہے، اور یہ امام بخاری کے ڈائریکٹ شاگرد ہے۔ شیخ فربری 320 ہجری میں وفات پانے والے، ان کو اجازت تھی شیخ امیر المومنین فی الحدیث ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری الشافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ ہماری سند یہ مکمل شاہ ولی اللہ سے لے کر میں نے ابھی تک آگے پڑھ دی، آگے جو ہم چلائیں گے اس کے اندر ہم شاہ ولی اللہ صاحب تک پہنچا دیں گے، آگے سند وہی ہوگی۔ دوسری سند التحویل، شیخ استاذ الاساتذہ یعنی قبلہ استاد گرامی حافظ الملت استاد حافظ صاحب عبدالستار سعیدی صاحب کو اجازت ہے محدث کبیر محمد مہر الدین جماعتی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو اجازت ہے امام المحدثین سید ابو محمد دیدار علی شاہ صاحب سے، ان کو اجازت ہے شیخ محدث علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے، یہاں سے وہاں سے محمد اسحاق تھے، یہاں فضل الرحمان گنج مراد آبادی آ گئے۔ شیخ فضل الرحمان گنج مراد آبادی، ان کو اجازت ہے سراج الہند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ سے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ کی اجازت ہے اپنے والد گرامی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ۔ آگے سلسلہ سند وہی جو پہلے گزرا۔ تیسری سند یعنی تیسرے طریق سے جو اجازت ہے یہ کہ قبلہ استاد گرامی کو اجازت ہے محدث سے کبیر مہر الدین جماعتی رحمۃ اللہ سے، ان کو اجازت ہے شیخ ابو البرکات سید احمد جو سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے بیٹے ہیں، سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت ہے ان کو، اور سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت ہے شیخ الاسلام والمسلمین امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ۔ اب شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سند آگے چلتی ہے وہ شاہ آل رسول بدایونی سے ہوتی ہوئی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پر آ کر پھر آگے سلسلہ وہی چلتا ہے۔ چوتھی اس کے والے سے طریقے سند یہ ہے کہ قبلہ استاذ گرامی ان کو اجازت ہے شیخ علامہ حسن الدین ہاشمی سے۔ حسن الدین ہاشمی
ان کو اجازت ہے شیخ الحدیث و تفسیر سید احمد سعید کاظمی غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ کی سند میں بڑے بڑے بزرگ آ رہے ہیں، ان کو اجازت تھی مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان قادری، اور ان کو اجازت تھی اپنے والد گرامی شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت تھی شاہ آل رسول بدایونی ماراہ روی رحمۃ اللہ علیہ، ماراہ شیف والے، اور ان کو اجازت تھی سراج الہند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ کو اجازت ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ پانچویں اس کا طریقہ سند یہ ہے کہ قبلہ استاذی گرامی کو اجازت ہے علامہ حسن الدین بن فرید الدین ہاشمی سے، وہی جو حسن الدین پہلے گزرے، ان کو اجازت ہے علامہ محب النبی رحمۃ اللہ علیہ سے، کیمل فوری، محب النبی کیمل فوری کیمل پور، ان کو اجازت تھی شیخ عبد اللطیف سے، محدث گزرے شیخ عبد اللطیف محدث، ان کو اجازت تھی شیخ علامہ لطف اللہ علی گڑھی سے، یہ ہندوستان کے بزرگ آئے، اور ان کو اجازت تھی شیخ لطف اللہ علی گڑھی کو علامہ عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ صاحب علم سیرہ، ان کو اجازت تھی محدث الآفاق محمد اسحاق دہلوی سے۔ محمد اسحاق دہلوی ان کو اجازت ہے شاہ عبدالعظیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، شاہ عبدالعظیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ۔ چھٹی اس کے والے سے طریقہ سند یہ ہے کہ قبلہ استاذی گرامی کو اجازت ہے محسن اہل سنت محدث مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، جو جامعہ نظامیہ کے بانی رہے رئیس